ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں عبارت ہے وَأَمَّا الْأَعْيَانِ فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ وَأَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الْأُولَى فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ وَهُمَا حَادِثَانِ وأما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مكان واحد۔ عبارت کا ترجمہ، اور بہرحال اعیان تو اس لیے کہ وہ حادث سے خالی نہیں ہوتے، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہیں ہوتی وہ حادث ہوتی ہے۔ اور بہرحال پہلا مقدمہ تو اس لیے کہ وہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے، اور یہ دونوں حادث ہیں۔ بہرحال ان دونوں سے خالی نہ ہونا تو اس لیے کہ جسم یا جوہر خالی نہیں ہوتے ہیں کسی حیز میں کون سے، پس اگر وہ مسبوق ہو دوسرے ایسے کون سے جو بعین ہی اسی حیز میں حاصل ہوا ہو تو وہ ساکن ہے، اور اگر وہ مسبوق نہ ہو دوسرے ایسے کون سے جو اسی حیز میں حاصل ہوا ہو بلکہ وہ مسبوق ہو کسی ایسے کون سے جو دوسرے حیز میں حاصل ہوا ہو تو وہ متحرک ہے۔ اور یہی ان کے اس قول کے معنی ہے کہ حرکت دو کون ہیں جو دو آن میں دو مکان میں حاصل ہوئے ہوں، اور سکون دو کون ہیں جو دو آن میں ایک ہی مکان میں حاصل ہوئے ہوں۔ عبارت میں ایک دو اصطلاحی الفاظ ہیں، پہلے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ کون، اس سے مراد جسم یا جوہر کا اپنے مکان میں حصول ہے، یا وہ حیت جو جسم یا جوہر کو مکان میں حاصل ہونے کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے۔ حیز، مکان، حیز کے معنی مکان کے ہیں۔ مسبوق، متأخر، کسی کے بعد آنے والا۔ چنانچہ بولتے ہیں مسبوق برکعت، جو نماز میں ایک رکعت کے بعد آئے۔ اسی طرح جسم کو ایک کون کے بعد جب دوسرا کون حاصل ہوگا تو پہلا سابق اور دوسرا مسبوق کہلائے گا، کیونکہ وہ بعد میں حاصل ہوا ہے۔ عبارت کا مطلب، ما قبل میں اعراض کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ سب حادث ہیں، اب عالم کی دوسری موجود جو کہ اعیان ہے اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب بھی حادث ہیں۔ مصنف نے اعیان کے حدوث کی جو دلیل بیان کی ہے اس کے دو مقدمہ ہیں۔ پہلا مقدمہ ہے فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، اور دوسرا مقدمہ ہے وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ۔ آگے مصنف دلیل کے ان دونوں مقدمات کی وضاحت کرتے ہیں، تشریح پیش کرتے ہیں کہ اما المقدمۃ الاولیٰ۔ اب اس دلیل کے پہلے مقدمے کی تشریح مصنف کرتے ہیں کہ پہلا مقدمہ کیا ہے کہ ہر عین کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادث ضرور لگا ہوا ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر عین کے لیے حیز ضروری ہے، ہر جسم کے لیے کسی مکان میں ہونا ضروری ہے، لہذا جب آپ اس کو ایک آن میں ایک حیز میں تصور کریں گے، ایک مکان میں تصور کریں گے، تو ہم سوال کریں گے کہ اس آن سے پہلے وہ کس حیز میں تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسی حیز میں تھا تو یہ سکون ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے والے آن میں دوسرے حیز میں تھا تو یہ حرکت ہے، اور حرکت و سکون دونوں اعراض میں سے ہیں، اور اعراض سب حادث ہیں، لہذا حرکت و سکون بھی حادث ہوئے۔ تو اس تقریر سے یہ ثابت ہوا کہ ہر عین کے ساتھ یا تو حرکت کا تعلق ہوگا یا سکون کا، اور یہ دونوں حادث ہیں، لہذا ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ ہر عین کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادث ضرور لگا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد آگے مصنف فَإِن كَانَ مَسْبُوقًا بِقَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ سَاكِنٌ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا بِقَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بَلْ فِي حَيِّزٍ آخَرَ فَمُتَحَرِّكٌ۔ یہ حرکت و سکون کی تعریف ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے حرکت و سکون کی تعریف کی ہے۔ یہ تعریف تھوڑا مشکل الفاظ میں ہے، اسی کو مصنف
آگے کہتے ہیں کہ بعض متکلمین نے جو حرکت و سکون کی تعریف کی ہے اور ہماری تعریف کا بھی وہی خلاصہ ہے کہ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ، یعنی بعض متکلمین دوسرے متکلمین نے تعریف کی ہے حرکت و سکون کی کہ الحرکت کونان فی آنین فی مکانین والسکون کونان فی آنین فی مکان واحد۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ تعریف بھی اسی تعریف کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ ہر عین کے ساتھ یا تو حرکت کا تعلق ہوگا یا سکون کا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر جوہر اور جسم کسی نہ کسی مکان میں ضرور ہوگا۔ اب اگر ایک آن میں جس حیز میں ہو، اگر اس سے پہلے والے آن میں اسی حیز میں تھا تو اس کو سکون کہتے ہیں، اور اگر موجودہ آن سے پہلے والے آن میں دوسرے حیز میں تھا تو اس کو حرکت کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک حیز میں سے دوسرے حیز میں آنے کے لیے حرکت ضروری ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر عین کے ساتھ حرکت یا سکون ضرور ہوگا۔ پھر اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ حرکت میں دو کون اور دو آن اور دو مکان ہوتے ہیں، اور سکون میں دو کون اور دو آن ہوتے ہیں مگر مکان ایک ہی ہوتا ہے۔ اور حرکت کی تعریف میں متکلمین کے قول کونان فی آنین فی مکانین، اور سکون کی تعریف میں ان کے قول کونان فی آنین فی مکان واحد کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر